ایک جگہ پہ باغ نظر آیا تو تھوڑا سا سستانے کے لیے سرکار اس باغ کو برکت دینے کے لیے تشریف فرما ہوئے تو سامنے کنواں بھی نظر آیا، تو تبا مبارک چاہی کہ غسل ہی نہ کر لیا جائے۔ کہتے ہیں حضور سید عالم علیہ السلام کنویں کے قریب چلے گئے غسل فرمانے کے لیے، تو کپڑوں سمیت سرکار غسل فرما رہے تھے، پھر بھی مجھے فرمایا کہ ذرا چادر تان کے نہیں کھڑے ہو جاتے؟ یہ نا زیادہ شرم والا ہوتا ہے کھلا لباس، اس میں زیادہ احساس ہوتا ہے۔ یہ گرمیاں آتی ہیں نا تو سمجھدار آدمی بھی خالی بنیان میں گھومنے لگتا ہے، سیاںا بندہ بھی اچھا نہیں لگتا، تہذیب کے مطابق نہیں۔ ہماری وزاداری جو ہوتی ہے وہ باہر نہیں، گھر کے اندر بھی ضروری ہوتی۔ بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں گھر کے اندر، بڑا اچھا رویہ انسان کا ہو تاکہ خوبصورتیاں اور خوشبوئیں بکھریں۔ کپڑوں سمیت غسل فرما رہے ہیں، اور حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں چادر تان کے کھڑا ہو گیا۔ سرکار تھوڑے سے غسل کے بعد فرمانے لگے حذیفہ گرمی بڑی تھی، نہانے میں بڑی لذت آ رہی ہے، تو میں تھوڑا اور نہ نہاؤں؟ تو میں نے کہا حضور میری تو نوکری قبول ہو رہی ہے، میرے لیے تو سعادتیں۔ کہتے ہیں سرکار نے تھوڑا غسل کیا، اب حضور بس کرنے لگے تو میں نے عرض کی، میں نے کہا یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ تھوڑا اور غسل فرمائیں۔ سرکار نے تھوڑا اور غسل کیا، میں نے کہا حضور اور کریں۔ کچھ دیر حضور غسل کرتے رہے، تکمیل غسل پر میں بڑا راضی تھا، کلیجہ بڑا ٹھنڈا تھا کہ آج میری خدمت قبول ہوئی، آج میرے حصے میں یہ سعادت آئی۔ کہتے ہیں جب میں فارغ ہوا نا تو حضور فرمانے لگے چل اب تو بھی غسل کر، تو بھی غسل کر اب۔ تو میں غسل کرنے لگا تو فرمایا ادھر دیکھنا میری طرف۔ یہ ہمارے ہاں نا کچھ لوگ بن کے بیٹھ گئے، اور انہوں نے سمجھا کہ شاید چونکہ میں لیڈر ہوں، شاید میں سربراہ ہوں اور باقیوں پر لاگو ہے کہ میری گاڑی کے پیچھے دوڑیں اور میرے نعرے لگائیں۔ دیکھو جب انسان انسانوں کے اندر احساس پیدا کرنے کی طرف دیکھے گا تو سب سے پہلے میرے محبوب کی زندگی سے درس حاصل کرے گا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غسل کرو، کہتے میں غسل کرنے لگا تو محبوب فرمانے لگے چادر مجھے دو، میں تان کے کھڑا ہوتا ہوں۔ کہتے ہیں میرے تو پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی فرمائیں آپ یہ نہ کریں۔ تو حضور نے فرمایا تو نے کیا ہے نا تو میں کیوں نہ کروں؟ کہتے ہیں اب حضور نے حکم دیا تو میں نے چادر سرکار کو پیش کر دی، حضور تان کے کھڑے ہو گئے تو میں جلدی سے غسل کر کے فارغ ہو گیا۔ میں نے کہا حضور نہا لیا ہے؟ فرمایا حذیفہ مجھے گرمی لگ رہی تھی تو تمہیں بھی لگ رہی ہوگی نا، صحیح کر کے غسل کرو۔ کہتے ہیں میں غسل کر چکا، یارو ذرا اس کی لذت تو محسوس کر لو۔ کوئی حرج نہیں یار، اگر کوئی کام ہمیں کبھی اپنے ہاتھ سے کرنا پڑ جائے کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر آسمانوں پہ چلو گے تو زمین والوں سے پیار نہیں بڑھے گا، اور اگر زمین والوں کے بیچ رہو گے پیار کرو گے تو محبتیں بڑھیں گی۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ میں پھر تھوڑی دیر غسل کے بعد عرض کی حضور کر لیا غسل؟ تو کہتے ہیں اب سرکار نے میری طرف غور سے دیکھ کر فرمایا حذیفہ دو حرفی بات ہے، جتنی دیر میں نے غسل کیا تم بھی اتنی دیر ہی کرو گے، اور کرو گے تو بات ختم ہوگی ورنہ یہ بات ختم نہیں ہوگی۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں میں نہا بھی رہا تھا اور مدینے والے رسول پہ درود و سلام بھی پیش کر رہا تھا۔ دیکھو اگر یہ شدت آئے نا، دیکھیں میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ میرے جیسے آدمی کو نا بن جاتی ہے عادت سٹیج پہ بیٹھنے کی، آپ یقین کریں بن گئی ہے، مثال نہیں دے رہا صحیح کہہ رہا ہوں۔ اب کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بہت ساری محافل میں نا چاہیے نا بندہ پیچھے بیٹھ جائے، لیکن وہ ایسی جو نجی جو اساتذہ کی ہیں، جو بزرگوں کی ہیں، جن میں بڑے بیٹھے، ان میں بھی کئی دفعہ شک ہونے لگتا ہے کہ آگے ہی جانا ہے، حالانکہ نہیں جانا۔ اور کئی ایسے چودھری صاحب، پیر صاحب، صوفی صاحب ہوتے ہیں جو گردن اٹھا اٹھا کے نقیب محفل کو دکھاتے ہیں کہ میں آ گیا ہوں، کر لے اعلان کسی طریقے سے، پھر آپ تنگ ہوتے ہیں۔ پھر دیکھیں نا اس محفل کا بھلا مہمان خصوصی میں تو نہیں، اس میں محفل کے تو مہمان خصوصی وہ ہیں جنہوں نے یہاں جھاڑو دیا ہے، جنہوں نے لوگوں کو دعوت دی ہے، اور جو بیٹھ کے دائیں بائیں دیکھ کے بڑے راضی ہو رہے ہیں دل ہی دل میں کہ دیکھا ہماری محفل کتنی کامیاب ہوئی۔ ذوق پیدا ہو رہا ہے، شوق پیدا ہو رہا ہے۔ ہم اگر احساس کرنے لگیں، تھوڑا سا بیچ رہنے لگیں لوگوں کے، حسن پیدا ہوگا، پیار بڑھے گا، بھائی کے ساتھ رشتہ مضبوط ہوگا، دوستوں کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا۔ یہ جو ملازم چھوڑ کے چلا جاتا ہے نا، اس کو 5000 زیادہ ملتا تو نکل جاتا ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کا اس کے ساتھ رشتہ مضبوط نہیں تھا۔ اگر تعلق مضبوط ہو جائے، مولا علی شیر خدا،
मौला कायनात हजरत मौला अली शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम का खादिम कहता है, मुझे एक दिन फरमाने लगे, यानी खादिम को, गुलाम को फरमाने लगे, यार कपड़े तेरे भी पुराने हो गए हैं तो मेरे भी हो गए, चल खरीदारी करने ना चले। कहते मुझे ले गए बाजार और 2 जोड़े हजरत अली ने खरीदे, एक खासा महंगा था, एक सस्ता था। मैं समझ गया कि महंगा आका का है और सस्ता गुलाम का है। कहते हैं वो थैले में डाले, उठाने मैंने थे, मैंने वो उठाए और मैं चलने लगा। कहते हैं जब वो चौक आया ना जहाँ से मौला कायनात शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम ने अपने हुजरा नूर में जाना था और मैंने अपने घर में जाना था, तो हजरत मौला अली शेर खुदा फरमाने लगे, ला भी बेटा मेरे वाला सूट मुझे दे दे। तो बिल्कुल तयशुदा बात थी। मैंने वो महंगा जोड़ा निकाला और हजरत अली की तरफ बढ़ाया तो हजरत अली फरमाने लगे, ये तो नहीं मेरा, मेरा तो वो दूसरा है। तो वो शख्स कहता है मैंने एक फलसफा बयान किया, मैंने एक इल्लत बयान की, एक लॉजिक बयान की। मैंने कहा हुजूर ये आप रखें और ये जो सस्ता है ये मैं रखता हूं। फरमाया वजह? कहने लगा हुजूर वजह बड़ी सादी सी है, एक पूरा फलसफा इसके पीछे, और फलसफा ये है कि आप आका हैं और मैं गुलाम हूं, तो आका महंगा पहने और गुलाम सस्ता पहने। तो हजरत अली वो वाले आलिम हैं जिनको इल्म भी मदीने वाले रसूल ने अता फरमाया है। तो आप हुक्म भी कर सकते थे कि नहीं तू ला, मैंने वही पहनना है, हुक्म भी कर सकते थे, लेकिन उसने दलील दी थी ना, दलील दी थी ना, तो पहले उसकी दलील को तोड़ना जरूरी था। हजरत अली कहने लगे फलसफा ही तूने बयान करना है तो अपने वाला ना कर, तू मेरे वाला कर। उसने कहा हुजूर क्या माना? आप फरमाने लगे तू कह रहा है कि महंगा जोड़ा मैं पहनूंगा और सस्ता जो है वो तू पहनेगा। फरमाने लगे तूने ये दलील बयान की है कि मैं आका हूं तू गुलाम है, तो फरमाया तू मेरे वाली इल्लत लेना। हुजूर वो क्या? आप फरमाने लगे तू पहन महंगा और मैं पहनता हूं सस्ता, दलील ये है कि तू जवान है और मैं बूढ़ा हूं, तो जवानों को पहनने चाहिए महंगे कपड़े, बूढ़ों का तो सस्तों से भी गुजारा हो जाता है। तो वो खादिम कहता है मैं लाजवाब हो गया और फिर वो कीमती जोड़ा मुझे दे गए और सस्ता जोड़ा वो ले गए। कहते हैं शेर खुदा तो चले गए, लेकिन सारी जिंदगी में सोचता रहा कि कायनात में दोबारा ऐसे लोग दुनिया में आएंगे सही, ये मिलेंगे सही। एहसास की जब शिद्दत होती, अब यकीन करें इस मुल्क के अंदर 2 चीज़ें इतनी शिद्दत से आम हुई हैं, इतनी शिद्दत से, एक प्रोटोकॉल, एक वीआईपी कल्चर। इन दोनों चीज़ों ने बहुत सारे लोगों को पीछे कर दिया। अब तो बहुत सारे गरीब ऐसे हैं जो बेचारे करीब ही नहीं आते, वो कहते हैं नहीं मेरे वाला काम ही नहीं, वो पीछे, वो शोहरत से बचने वाला पीछे पीछे रहता है और मेरा जी चाहता है सारी गज़लें उस जालिम के नाम करें। कुछ लोग बेचारे बिल्कुल पीछे हो गए, मायूस हो गए। वो कभी हुकूमत बदलती है तो उनसे कहा जाए ना हुकूमत बदल गई है, तो वो 2 हरफी बात करते हैं, कहते हैं जो मर्जी आ जाए हमने तो मेहनत करके खाना है, सुबह काम पे जाएंगे तो शाम को रोटी खाएंगे। वो बहुत सारे निज़ाम से देखे ना, ये सियासी तबसरे वो बंदा करता है जो रोटी पेट भर के खाता है, और जिस बेचारे को पता है ना कि जो घी सुबह लाया था वो ख़त्म हो गया है, और सुबह बच्चों ने नाश्ते के लिए जब पराठे मांगने हैं तो घी कोई नहीं, तो वो फिर सियासी तबसरे नहीं करता, वो तो तकलीफ में। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना एहसास की दौलत तकसीम की थी। मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में हदीस है, हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैंने असर की नमाज की इकामत पढ़ दी थी, एक बद्दू आया, एक यहूदी का गुलाम, कहने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं बड़ी मुश्किल में हूँ, अगर आप मेरे साथ चलें, मेरा छोटा सा काम कर दें तो मेरी वो मुश्किल आसान हो जाएगी। सैयदना बिलाल हबशी फरमाते हैं नबी करीम ने नमाजियों से फरमाया इकामत हो चुकी थी, फरमाया तुम बैठ जाओ, मैं ज़रा इस बद्दू का काम करके आता, तुम ज़रा बैठो, मैं सिर्फ इशारे करता हूँ आपको मिलेगा। कि हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला का कर्जा उतारना था तो सरकार खेत तक गए और बाकायदा सिफारिश की उनकी। अब तो लोग कहते हैं ना जब तक वो खिदमत कर रहा है तो तब तक वो खिदमत गुजार है, कहीं उलझ जाए तो कहते हैं उसका ज़ाती मसला है, और मैं ज़ाती मामलात में मुदाखलत नहीं करता। तो मियाँ जब आपके पास था, आपका वर्कर था, तब ज़ाती मसला क्यों नहीं था? अब वो उलझ गया तो ज़ाती मसला है। एक औरत रो रही थी तो सरकार सिफारिश के लिए उसके साथ नहीं चले गए थे कि मेरी मालकन मुझे मारेगी। आप कुतुब हदीस, कुतुब सीरत को पढ़ें। यही वजह थी कि हुजूर के गुलामों में वो दर्द आया, बड़े जोर शोर से आया,
امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، اس شخص کا آپ جاہ و جلال دیکھیں نا تو کسرا کا بادشاہ کہتا ہے عمر ملنا ہے، تو عمر فرماتے ہیں میرے پاس وقت نہیں، میں نہیں ملتا، مجھے کیا ضرورت ہے کسی کی، یہ جاہ و جلال ہے۔ اور انسانیت کی خدمت کا جذبہ کیا ہے؟ چہرے پہ نقاب اوڑھ کے رات کو گھوم رہے ہیں، سامنے ایک خیمہ نظر آ گیا، سیدنا فاروق اعظم قریب گئے تو ایک آدمی خیمے میں ہے اور بڑی پریشانی میں ہے، اندر سے نکلتا ہے پھر اندر جاتا ہے۔ فرمایا خیریت ہے؟ کہنے لگا بڑی دور سے آیا ہوں، امیر المومنین سے ملنا تھا، رات ہو گئی یہیں، میری بیوی کہ ہاں ولادت ہونی اور وقت قریب آ گیا، وہ تکلیف میں، تو یہیں خیمہ لگا کے میں نے بٹھا لیا ہے۔ تو غلام آپ کون ہیں؟ تو حضرت عمر کہنے لگے تو مجھے چھوڑ میں ابھی آیا۔ گھر گئے حضرت عمر، توجہ ہے میری بات پر؟ بس سمیٹنے لگا ہوں۔ گھر گئے اور خاتون اول سے کہا، ملکہ سے کہا، اپنی اہلیہ سے فرمایا، فرمانے لگے کوئی نیکی کمانے کا ارادہ ہے؟ وہ کہنے لگی بڑا ارادہ ہے۔ تو کہنے لگے پھر بچے کی ولادت کے لیے جن چیزوں کی حاجت ہوتی ہے وہ ساتھ لے لو۔ میں آپ کو اس شخص کی بات بتا رہا ہوں جو 24 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، جس کے نعرے سے لوگ کانپ جاتے ہیں، لیکن وہ اصول اپنی جگہ پہ اور انسانوں کا پیار اپنی جگہ پہ۔ حضرت عمر نے اپنی اہلیہ کو ساتھ لیا، انہوں نے کہا کچھ چنے لے لیں، کچھ جو ہے وہ گھی لے لیں، کچھ سرکہ لے لیں، اور آپ یہ ساری چیزیں ڈال کے تو پکائیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چولہا جلایا۔ وہ شخص کہتا ہے جب عمر پھونکے مارتے تھے نا آگ میں تو میں ان کی داڑھی سے دھواں نکلتے دیکھتا تھا۔ حضرت عمر نے چولہا جلایا، اوپر کھانا رکھا، وہ جو کہا تھا وہ آپ کی اہلیہ اندر چلی گئی خاتون کے پاس۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے 2-3 دفعہ حضرت عمر کو کام بتایا تو میں نے سمجھا کوئی غلام ہے، امیر المومنین نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ رات کو مسافروں کا خیال رکھنا، تو میں انہیں کہتا غلام ادھر آ پانی لے کے آ، تو عمر دوڑے جاتے، وہ ڈیوٹی کرتے رہے۔ جب بچے کی ولادت ہو گئی تو اندر سے جناب عمر کی اہلیہ بولی، کہنے لگی امیر المومنین مبارک ہو، اللہ نے آپ کے دوست کو بیٹا دیا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے میرے ہاتھ میں پیالہ تھا، دھڑام سے گرا، میں نے تو عمر کا جلال سنا ہوا، میں نے کہا آپ امیر المومنین ہیں، آپ عمر ہیں، آپ کیا خیال ہے آپ کا؟ لوگ باتوں سے بڑے ہوتے ہیں، کردار انسان کو بڑا کرتا ہے، کردار اسے زندہ رکھتا ہے، کردار اسے جینے کا ڈھب اور حوصلہ دیتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم سے کہنے لگے آپ عمر ہیں؟ جناب فاروق اعظم کہنے لگے ہاں میں عمر ہوں، تمہیں ضرورت کی ساری چیزیں میں نے دے دی ہیں، باقی صبح آنا اور جس کام تم آئے ہو وہ بھی کیا جائے گا۔ اس نے پیر پکڑ لیے، امیر المومنین مجھ سے غلطی ہو گئی۔ فرمایا اٹھ میرے سینے سے لگ، تجھ سے غلطی نہیں ہوئی، تیری وجہ سے اللہ نے مجھے نیکی کمانے کی توفیق عطا کر دی ہے۔ اپنی زندگی میں 3-4 چیزوں کا خاص خیال کریں، عقائد مضبوط رکھیں۔ ہمارے اندر کو آ جاتی ہیں نا کمزوریاں، انسان ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے احساس پیدا کریں۔ تیسری بات یہ کہ ایک دوسرے کا دیکھیں نا، اگر میرا نالائق بچہ نہیں پڑھتا تو سارے پیسے اس پر خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میری بہن کا بچہ جو لائق ہے تو اس پر کیوں نہ پیسے خرچ کر دیے جائیں، ایک لائق آدمی تیار کر لیا جائے۔ احساس پیدا کریں گے، تھوڑا تھوڑا آگے بڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے معاشرے کے اندر کس تیزی کے ساتھ لوگوں کے مسائل میں کمی آتی ہے اور خیر تقسیم ہوتی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں جو میں نے کہا میرا مالک اسے قبول فرمائے۔ گفتگو کے دوران عمدن سہون جہاں بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرمائے۔ مسلسل سفر کرتے رہتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ سفر ہی چلتا رہتا ہے۔ صبح 11 بجے کے نکلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ جب آپ ملنے کے لیے آتے ہیں تو کئی دفعہ وہ اتنی شدت ہو جاتی ہے کہ بعض لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اسی پر انشاءاللہ اجازت لیں گے، اللہ نے موقع دیا، پھر ملاقات ہوگی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ مالک جن دوستوں نے اتنا خوبصورت اہتمام کیا ان کی کوشش کو قبول فرما۔ ہم جتنے یہاں حاضر ہوئے ہیں ہماری حاضری کو مستجاب فرما۔ اے مالک کریم امت مسلمہ کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما۔ اللہ برما کے مجبوروں کی مدد فرما، کشمیر اور فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما۔ مالک کریم پاکستان کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرما، مسجد کا پیار عطا فرما۔
قرآن پاک سے محبت عطا فرما، دروازہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی گدائی اور غلامی نصیب فرما۔ مالک ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو بارے قرض سے رہائی عطا فرما دے، جو تنگ دست ہیں انہیں وسعت رزق دے دے، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما۔ مالک کریم جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان کی کامل مغفرت فرما، ہم جو موجود ہیں ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر بالایمان فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد۔ آج اس محفل کی آڈیو ریکارڈنگ کے لیے قادری